الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم صدق الله العظيم فلما بكماله كشف حجاب وجهه حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن من قبل رسول الله هذا البيع معنا فإن من دونك الدنيا وغرتها ومعروفك بما من الفرائض الله جل جلاله سرکار خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل ہے، کرم ہے، دی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا یہ مقدس سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ دوسرا پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے حرج تم پر، کوئی گناہ نہیں، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء، ان چیزوں میں کہ تم اشارتاً عورتوں کو نکاح کا پیغام دو، اَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، یا اپنے جی میں اپنے دل ہی میں چھپائے رکھو، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ، اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم ستذکرونہن، ان قریب ان عورتوں سے ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدون سرا، لیکن پوشیدہ وعدہ نہ کرنا، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم ان سے اچھی بات کہو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم عزم نہ کر لو نکاح کے عقد کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ لکھا ہوا اپنی جگہ پہنچ جائے، یعنی عدت مکمل ہو جائے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، فاحذروہ، بس اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے، بردبار ہے۔ پیچھے عدت میں نکاح کرنے کی ممانعات کا ذکر ہوا، اس آیت میں نکاح کا پیغام دینا اس سے بھی روکا جا رہا ہے کہ بندہ بیوہ کے پاس جائے اور جانے کے بعد یہ اعلان کرے، اس کو کہے، نکاح کے حوالے سے اپنی خواہش کا اظہار کرے، اس سے بھی روکا جا رہا ہے۔ تب اندازہ لگا کہ عدت میں نکاح کتنا بڑا جرم ہوا، بیوہ جو ہے اس سے نکاح عدت کی حالت میں، اتنا بڑا جرم کہ اشارہ تک تو حکم دیا گیا، لیکن فرمائے زبان سے اس کو نکاح کا کہنا بھی جائز نہیں، حالانکہ نکاح تو بھی نہیں کر رہا، وہ تو صرف اسے حکم دے رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے، اسے سمجھا رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ میری دلچسپی آپ میں ہے، لیکن فرمائے یہ حکم بھی جائز نہیں۔ بیوہ جب عدت میں ہے تو اس وقت نکاح کا پیغام دینا حرام ہے، جائز نہیں، نکاح کرنا حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا اس وقت۔ تو فرمایا نکاح جس طرح اس میں عدت میں بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام، فرمایا اس طریقے سے اس کو پیغام دینا، زبان سے کہنا نکاح کے بارے میں، اگرچہ وہ بعد میں ہو نکاح، لیکن فرمایا یہ بھی جائز نہیں۔ فرمایا ولا جناح علیکم، تم پر گناہ نہیں، یعنی یہ کام کر سکتے ہو، شریعت نے اس کی اجازت دی۔ وہ کام کیا ہے؟ مثال کے طور پر بیوہ کے سامنے کوئی بندہ اس بیوہ کے گھر والوں سے بات کرے اور بیوہ سن رہی ہو تو کوئی حرج نہیں، اور وہ کہے کہ فلاں بندہ جو ہے بہت اچھا ہے اور وہ ہماری شہرت کو خوش رکھے گا، اب ان دونوں کے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، بیوہ صرف سن رہی ہے، اب یہ بیوہ سے تو بات نہیں کر رہا، یہ تو اپنے گھر والوں سے بات کر رہا ہے، وہ بھی شوہر کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور عورت کے اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں،
کہ لڑکا بہت اچھا ہے، ساتھ اس کا گھرانہ بہت اچھا ہے، وہ اب وہ بیوہ سن رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا اس میں گناہ نہیں۔ ڈائریکٹ عورت کو اس طریقے سے پیغام دینا نکاح کا، جو بیوہ ہے عدت میں ہے، وہ ناجائز ہے۔ باقی یہ اگر تم کام کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم، اشارے میں یا پردے میں رہ کر اگر گفتگو ہو تو کوئی حرج نہیں۔ بیوہ سے عدت کے حالت میں اگر اشارتاً ہو، اشارتاً، مثال کے طور پر فقیر کسی کے امیر کے دولت کھانے میں آتا ہے، امیر پوچھتا ہے کیوں آیا، تو وہ کہے گا میں سلام کرنے آیا، تو جو ان کو نہیں ملا سلام کرنے کے لیے، یہاں ہے کیوں کہا اس نے یہ اس وجہ سے کہا کہ اشارتاً کنایتاً پردے میں رہ کے مراد یہ ہے کہ رقم، کچھ خرچی، کچھ عطا کر دیا جائے، مگر اس نے لفظ کیا ادا کیے اشارتاً کنایتاً لفظ ادا کیے، وہ کیا ادا کیا؟ سلام کرنے آیا، فقیر دولت کھانے میں آیا، امیر سے ملنے کے تو سلام کرنے آیا، یہ اشارہ ہے نا، اتنے لوگوں کو چھوڑ کے یہاں سلام کرنے آئے۔ تو فرمایا اشارتاً اگر اس بیوہ سے جو عدت میں ہے کلام ہو اشارتاً پردے میں رہ کے، تو فرمایا ولا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں۔ اور وہ اشارہ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، ایک اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے اس کو دینا، کھانے کا اچھا اچھا انتظام کرنا، تو یہ سب چیزیں اس کی طرف پہنچ رہی نا، یہ بھی اشارہ ہے۔ نکاح کا نہیں بتایا گیا اسے، لیکن یہ اشارہ مل رہا ہے، یہ عملی اشارہ ہے، تاکہ وہ عورت سمجھ جائے کہ اس شخص کی میرے جانب توجہ ہے۔ یہ بھی درست فرمایا ولا جناح علیکم، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم بہ، اس چیز میں کہ تم نے جو اشارتاً کنایتاً جو ہے پردے میں رہ کر یہ کام کیا، من خطبۃ النساء، کون سا کام؟ فرمایا عورتوں کو نکاح کا پیغام دینے کا، پیغام نکاح عورتوں کو۔ اب اس عورت سے مراد ہی بیوہ ہے، وہ جو عدت میں ہے، کیونکہ انہی کے مسئلے چل رہے ہیں۔ خطبہ زیر کے ساتھ ہے، پیغام نکاح، اور خطبہ ہو جائے گا پیش کے ساتھ، اور معنی بن جائے گا بعض و نصیحت کرنا۔ میں خطبۃ النساء، عورتوں کو پیغام دینا۔ اب چونکہ عدت والی ہے، بیوہ ہے، اب پیغام نکاح دینا اس صورت میں تو حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اشارتاً اس کو دیا تو کوئی حرج نہیں۔ اب جس کو پیغام دے دیا، یہ بات یاد رکھیں، یہ بیوہ جو عدت والی اس کی بات نہیں ہو رہی، جس کو بھی ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی جس کو نکاح کا پیغام دے دیا اور وہاں سے رضامندی بھی ظاہر ہو گئی، اب کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس نکاح کے پیغام پر اپنا نکاح کا پیغام پیش کرے، اب یہ جائز نہیں۔ واضح طور پہ محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے سودے پر سودا نہ کرو، یعنی کسی مسلمان بھائی کا سودا ہو گیا تو سودے پر دوسرا سودا نہ کرو، نکاح بھی ایک عقد ہے نا، سودے پہ سودا نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے کاروباری حضرات، کوئی کچھ لینے کے لیے آیا، اب ان کے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ابھی فکس نہیں ہوا تو سمجھ آتی بات، لیکن دونوں کے نرخ جو ہے نا، جو رقم ہے، نرخ ہے، وہ طے ہو گئے۔ اب دوسرا کوئی آتا ہے، وہ اس رقم کو بڑھا کر اگر وہ چیز خریدتا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک مسلمان کا سودا ہو گیا ہے۔ اب دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا سودا پیش کرے۔ یہ خاص طور پہ عید کے سیزن ہوتے ہیں، اس میں منڈی میں خاص طور پر قربانی کے جانور کے حوالے سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ آپ کو جانور اچھا لگا، آپ گفتگو کر رہے ہیں، دوسری پارٹی فوراً کھڑی ہو جائے گی، اب اس سے کیا ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان اس پہلا جو شخص لینے کے لیے کھڑا تو اس کا ہوگا کہ اب وہ جانور بیچنے والا دیکھے گا کہ یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، اب یہ دام بڑھا دے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ دور بندہ کھڑا ہو جائے اگر آپ کوئی جانور پسند ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اتنا دور ہو کے نظر بھی نہ آئے، کیونکہ یہ ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں جانور تو، لیکن کسی کا اس طریقے سے سودا، بعض لوگ تو سودا ہوتے ہوتے بھی اشنا کے ٹپک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نا اچھا اتنے کا لیا، اس کو بولتے چل اتنے دے دے مجھے، کتنی عجیب سی بات ہے، قربانی کر رہے ہو۔ جس چیز کا واضح حکم موجود ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرو، اور یہ قربانی کا جانور لے کے جا رہا ہے، اس سے اپنے واجب ادا کرے گا، وہ تو پورا جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ نفس نے یہاں بھی ہمیں دھوکہ دے دیا، شیطان نے ہم پر یہاں بھی وار کر دیا
کہ جو صحیح سمت کی طرف قربانی کا مسئلہ تھا اس سے بھی ہم نے غلط سمت کی طرف لے کے چلے گئے، اور ہم نے سوچا ہم نے بڑا اچھا تیر مار لیا اور بہترین سودا ہم نے کر لیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کئی مرتبہ ہمارا اپنے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ بھائی ہم بات کر رہے ہیں، وہ آ گیا بیچ میں، کتنی عجیب سی بات ہے۔ قربانی کیا عبادت ہے، قرب اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا کام ہے۔ اس میں بھی اس قسم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ نکاح کی صورت ہو اس میں بھی یہ حکم ہے، اور اس طرح کاروبار کے لین دین کے معاملات اس میں بھی یہ حکم ہے کہ سودے پر سودا نہ کیا جائے، اس کی اجازت نہیں۔ جب رضامندی ہو گئی، اب دوسرا بندہ آ کے سودے کو خراب نہ کرے کہ نرخ بڑھائے گا، بھاؤ بڑھائے گا، اس کی رقم بڑھائے گا، یہ ناجائز عمل ہو جائے گا۔ فرمایا اب خاطب ہے نا من خطبۃ النساء، اب خاطب مرد ہے، پیغام دینے والا۔ اسی طریقے سے مکتوبہ عورت ہے۔ یہاں یہ بھی بس کچھ اشارتاً سمجھ آ رہی ہے، من خطبۃ النساء کہ عورتوں کو نکاح کا پیغام دو، کون دے رہا ہوگا؟ مرد۔ اور ہمارے عرف میں بھی عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لڑکے کی جانب سے رشتہ پیش کیا جاتا ہے لڑکی والوں کے لیے، لڑکی والوں کی طرف رشتہ جا رہا ہے تو لڑکے والے پیش کر رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ استحبابی حکم ہے، فرض واجب نہیں، مستحب ہے، اچھا عمل ہے، واضح یہ بھی حکم ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے عورتوں کو تلاش کرو، مانا مہر ادا کرو۔ اب وہاں بھی یہی حکم ہے، مرد کے لیے حکم ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ شوہر خود بیوی کو تلاش کرتا ہے، یعنی لڑکے والے رشتہ لے کر لڑکی والوں کے یہاں پہنچتے ہیں۔ اور یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ ہندوؤں کے یہاں کیا ہوتا ہے، لڑکی والے جاتے ہیں لڑکے کے یہاں، الٹا ہوتا ہے، وہ ہے ہی الٹے برعکس معاملات ہیں ان کے، کہ لڑکی والے جا رہے ہیں لڑکے والوں کے یہاں۔ آپ نہیں دیکھتے خود اپنے خدا کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اس کو توڑ دیتے یا سمندر میں غرق کر دیتے ہیں، کہاں گیا خدا؟ خدا ڈوب گیا، العیاذ باللہ۔ یہ کیسا خدا تھا؟ کبھی آگ لگ گئی، کبھی کچھ ہوا، جیسے آج کل کے حالات ہیں، کوئی میزائل بم آ کے گر گیا، مندر گیا، جب مندر گیا تو بولا وہ کیا ہوا، وہ تو خدا تھا، خدا پھٹ گیا، پھٹ گیا۔ بیوقوفوں کو اتنی عقل نہ آئی، ترقی تو بہت کہ تھک گئے کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی، اتنی ترقی کر لی، یہ سمجھ ان کو نہ آئے کہ اپنے ہاتھ کا بنا ہوا خدا ہو سکتا ہے، جسے تو بنا رہے وہ خدا ہو گیا۔ اگر دیکھا جائے معاملہ تو بالفرض ہے برعکس ہونا چاہیے نا، جسے تو نے بنایا وہ تو خدا نہیں ہو سکتا، لیکن جو چیز تیری وجہ سے بنائی گئی نا وہ تو تجھے کہہ سکتی ہے کہ ہاں تو نے مجھے بنایا تو تو میرا خدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو سمجھ آتی ہے بات ان بیوقوفوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے یہاں تو یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اللہ رب العزت واحد اللہ شریک، اسی نے سب کو پیدا بنایا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ لیکن یہ عجیب و غریب کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی، اتنی بات ان کو سمجھ میں نہ آئی۔ تو یہ ان کے یہاں بھی معاملات برعکس ہے کہ یہ جو ہے وہ لڑکی والے جاتے ہیں لڑکے والوں کے یہاں۔ حالانکہ آپ دیکھیں نا، اگر بارات کی بھی صورت دیکھ لیجیے نا، معاملہ برعکس ہے۔ بارات میں کیا ہوتا ہے، لڑکے والے آتے ہیں، ان کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، لڑکے والے آ رہے ہیں۔ یہ کس چیز کا اشارہ ہے کہ پیغام نکاح بھی لڑکے والے ہی دیں گے۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بیاہ کر کے لڑکی کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی جانب اشارہ ہے کہ لڑکا پیغام دے گا پھر لڑکی کو لے کے جائے گا۔ یہ سارے اشارے واضح موجود ہیں، لیکن جن کی عقل میں آئے تو بس صحیح ہے، نہ آئے تو پھر کچھ بھی نہیں آ سکتی۔ فرمایا اوکننتم فی انفسکم، اب فرمایا کہ یا تم اپنے دل میں اس کو چھپاؤ، نکاح کے پیغام کو ظاہر تم نے نہیں کیا، کیونکہ بیوہ ہے، عدت میں ہے، اس سے نکاح کی بات نہیں ہو سکتی، سوگ میں نا وہ تو، اس کی ساری تفصیل گزشتہ درس میں گزر گئی۔ اب اس سے نکاح کی بات ہو نہیں سکتی، کیونکہ نکاح ایک خوشی کا لفظ ہے جو اس عورت کو سوگ کی حالت میں کیا نہیں جا سکتا۔ اشارتاً پردے میں رہ کے جس کی تفصیل گزری وہ اس طرح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو فرمایا او اکرمتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں چھپائے رکھو، تم نے بتایا نہیں، اسے چھپایا ہوا ہے، تو دل میں چھپا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، ولا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں، دل میں چھپایا ہوا ہے نا، کیونکہ شوق تم پر نہیں، شوق تو بیوہ پر ہے، وہ عدت میں ہے، مرد پہ تو شوق نہیں ہو رہا۔ تو مرد نے اپنے دل میں بات چھپائی ہے تو چھپانے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں، کہ اس کا ارادہ ہو کہ میں اس عورت سے اس کی عدت پوری ہوگی میں نکاح کروں گا، کوئی حرج نہیں، پیغام نہیں دینا اس کو، باقی اس میں کوئی حرج نہیں، دل میں رکھنا۔ فرمایا کہ آگے جا کے ان تقولوا قولا معروفا، یہ کہ تم ان عورتوں سے اچھی بات کہو،
یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ عدت میں ہے تو اس کو تکلیف پہنچائی جائے، نہیں، اذیت والی بات نہ ہو، اچھی بات کی جائے، اچھی بات سے مراد انہیں خوش رکھا جائے، جیسے اس کا اشارتاً پیچھے بھی ایک بات گزری کہ اچھے اچھے کپڑے پیش کر دیے جائے، اچھا کھانا پیش کیا جائے ان بیوہ کو عدت کی حالت میں، تو کوئی حرج نہیں، یہ سارا کام ہو سکتا ہے، اس میں کوئی منع نہیں۔ تو اچھی بات تو ویسے ہی حکم دیا گیا نا، حدیث مبارکہ میں ہے الکلمات الطیبات صدقۃ، فرمایا اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اچھی گفتگو، اچھے اخلاق، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں نا، بندہ اچھی بات کر رہا ہے تو میرا رب اسے صدقے کا ثواب عطا فرما رہا ہے، اس کی طرف سے کیا گیا؟ بات چیت، الفاظ، یہ تو اس کو کرنا ہی تھی، یہ تو گفتگو تو ہونی تھی نا، لیکن انہی گفتگو کو اس نے اچھا کر کے پیش کیا تو صدقۃ، اللہ رب العزت ایسے شخص کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو گفتگو میں نکھار بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، اور یہ نہ ہو بندہ جب مسکرا رہا ہو تو اچھی بات کرے اور غصے میں تو ٹیڑھی بات کرے، اصل امتحان تو غصے میں ہی ہے نا کہ اس کے زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں۔ مسکرا رہا ہو تو ہر بندہ پھول جیسا لگتا ہے، ہر بندہ اچھا لگتا ہے، اصل امتحان تو جب ہے کہ جب بندہ غصے میں ہو، اب اس سے بات کیجیے، اب وہ کیا کہتے ہیں، حلم کے ساتھ رہتا ہے یا پھر غصے کے ساتھ رہتا ہے، اب اس کا امتحان ہوگا۔ اور یہاں تک فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ واضح شد قول معروفہ، معروفی بات کہنی ہے، بری بات نہیں کہنی، زبان ایسی بات نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے کسی کی دل آزاری ہو، کوئی ناراض ہو۔ اور یہاں تک فرما دیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، زبان اور شرمگاہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ حالانکہ جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے، لیکن محبوب نے جنت کی ضمانت دے دی، تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ زبان اور شرمگاہ سے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ۔ یہی وہ دو چیزیں جس کی وجہ سے اکثر بندے جہنم کے سپرد ہوتے ہیں، اس لیے محبوب نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ ان دو چیزوں کو ہم خوب بچائیں گے، اتنا بچائیں گے، پوری کوشش کریں گے بچانے کی، اس کو فضول خرچ نہیں کریں گے۔ تو فرمایا جب تم اس چیز کی تم مجھے ضمانت دیتے تو پھر میں بھی تمہیں آگے سے جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ، تو لہٰذا اس کی حفاظت کی جائے اور ساتھ محبوب کے اس فرمان کو یاد بھی رکھا جائے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں آسان بالکل راستہ بتا دیا، لیکن اس پر عمل کرنا مشکل کام ہے، اس لیے فرمایا قولا معروفہ، تم بات جب بھی کرو اچھی کرو۔ اور یہاں تک کہ محبوب نے فرمایا ایمان کا حسن ہے، ہر چیز کا ایک حسن ہے، زیور ہے، خوبصورتی ہے۔ فرمایا ایمان کا حسن کیا ہے؟ تو ایمان کا حسن ترکہ ما لا یعنی ہر اس کام کو چھوڑ دینا جو فضول ہو، فضول کام کو چھوڑ دینا۔ اب صبح سے رات تک کے ہمارے اگر معاملات جدول دیکھا جائے اس میں کتنے کام فضول ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے، میں ہوں یا آپ، ہر بندہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ ہمارے صبح سے رات تک کل جو گزشتہ دن گزرا اسی کو دیکھ لیا جائے، اس میں کتنے ایسے کام تھے جو کام کے لائق تھے اور کتنے ایسے کام ہم نے کیے جو فضول تھے۔ تو فرمایا ایمان کا حسن یہ ہے ترک ما لا یعنی، ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس میں حسن نہ ہو، یعنی جو فضول ہو، بیکار ہو، فرمایا اس کام کو چھوڑ دینا، یہ ایمان کا حسن ہے۔ ایمان اس سے خوبصورت ہوتا ہے، لہذا ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے کتنے فضول کام پال کے رکھے ہوئے ہیں، ان کاموں کو خود سے دور کریں، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کا حسن عطا فرمائے گا۔ اور یہاں تک کہ فرمایا قول معروف، اچھی بات کہنا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب گفتگو کرتا ہے تو بعض اوقات غور و فکر کیے بغیر زبان چلا لیتا ہے، اب اس کو پتہ نہیں کہ اس غور و فکر کے بغیر جو اس نے زبان کو چلایا ہے نا، اس زبان کو چلانے کی وجہ سے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی مسافت ہے اس سے بھی زیادہ جہنم کی آگ میں یہ غوطہ ہو جاتا ہے، کیونکہ زبان چلا رہا ہے نا، بغیر غور و فکر کیے، بغیر سوچے سمجھے۔ آپ دیکھیں ہوٹلوں پہ کیا ہوتا ہے، چوراہوں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں وہاں چار دوست جمع ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے، فضول بات ہے، فضول، کوئی حاصل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملنا۔ لیکن یہ تو بات ہے نا کہ جو بولا جا رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کہنے والا زبان سے جو بات نکالتا ہے فرشتے سے فوراً لکھ لیتے ہیں، یہ لکھا جا رہا ہے، یہ بروز محشر پڑھ کے بتایا جائے گا، لے یہ تیرا عمل، تو نے یہ باتیں کی تھی۔ کتنی شرمندگی ہوگی اس وقت
تو بندے نے کیا کیا بولا، اس لیے فرمایا قولا معروفا، بات کرو تو اچھی کرو، من سکت فقط نجا، فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات حاصل کر لی۔ اتنی بڑی نعمت ہے خاموش رہنا، سنجیدگی سے وقت گزارنا، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ تو فرمایا نکاح کا پیغام نہ دو، اگر بات کرو تو اچھی بات کرو، حتی جب بلوغ الکتاب وجلا، یہاں تک کہ ان عورتوں کی عدت پوری ہو جائے۔ جب عدت پوری ہو گئی اب کوئی حرج نہیں، اب عدت مکمل ہوئی، شوق مکمل ہوا، اب نکاح کا پیغام دو، اب کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے سب جانتا ہے، گڑبڑ نہ کرنا، فساد کی طرف نہ آنا، یہ نہ سمجھنا کہ بندہ تو نہیں دیکھ رہا نا، فرمایا نہیں، اللہ تمہیں جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ فاحذروہ، لہٰذا اسی سے ڈرو، واضح حکم ہے، بندوں سے کیا ڈرنا ہے کہ بیوہ اس کی ماں دیکھ رہی ہے، اس کو نکاح کی کس سے بات کرو، اس ماں سے ڈر رہا ہے تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ فاحذروہ، فرمایا اللہ سے ڈرو، یا جو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، کتنا حق تقاتہ، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، کہ حق ادا ہو جائے کہ بندہ اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہے۔ فرمایا یہ اصل چاہت ہے، اصل تمنا یہ ہے، اصل تقویٰ پرہیزگاری بھی یہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، یعنی پھر بھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو فرمایا توبہ استغفار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلیم، حلم والا ہے کہ بندے کو اس کے گناہ پر فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اسے رعایت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ بندہ توبہ کر کے میرے در پر آ جائے گا، جب آ جاتا ہے تو میرا رب اس کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے، ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص معاشرے کی ہر قسم کے خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔